اب میں اختصار کے ساتھ چند حدیثیں پیش کروں گا. وقت ہے نہیں ورنہ میں تو حدیثوں کی باڑھ لگا دیتا. ہاں انشاءاللہ. مگر جتنا بھی میں بیان کروں گا ایمان کی حرارت اور اپنی دینی غیرت کی بیداری کے لیے کافی ہوگا. یہ لیجیے بخاری شریف. کئی جگہ پر بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. کتاب الصلاۃ میں بھی کئی جگہ ملے گی, کتاب التفسیر میں بھی کئی جگہ ملے گی, اور اس کے علاوہ بھی. اب لیجیے سیدنا ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی فی المسجد, میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا. فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اتنے میں میرے پاس ہی سے رسول پاک کا گزر ہوا. فنادانی, تو رسول پاک نے مجھے آواز دی, پکارا. اس کا مطلب ہے کہ جب میرے پاس سے رسول پاک گزرے ہیں تو مجھے ضرور دیکھا, اور جب دیکھا تو نماز پڑھتے دیکھا. پھر بھی آپ نے مجھ کو پکارا. میں جلدی سے اپنی نماز پوری کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. تو ارشاد فرماتے ہیں این کنتا, اب تک کہاں تھے؟ میں نے کب پکارا اور اب آ رہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کنت اصلی, اے اللہ کے پیارے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آنے میں ذرا دیر ہوئی. عذر معقول ہے کہ نامعقول؟ معقول ہے. اگر کسی نے اپنی بیوی یا اپنے بیٹے کو بلایا, استاد نے اپنے شاگرد کو بلایا, بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا, اور انہوں نے یہ عذر پیش کر دیا کہ دیر اس لیے ہوئی کہ میں نماز میں تھا, سارا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اگر آدمیت ہے تب, اور اگر آدمیت نہیں ہے تو وہ تو بلا وجہ بھی آدمی ظلم پر تیار رہتا ہے, اس کی بات نہیں کرتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کیا کہ کنت اصلی, میں نماز میں مصروف تھا, جلدی جلدی پوری کر کے حاضر ہوا. تو ارشاد فرماتے ہیں الم یقل اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا, استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم, اے ایمان والو جب اللہ اور رسول کی طرف لب کو, اذا دعاکم جب رسول تم کو پکاریں, اذا دعواکم نہیں ہے, دونوں پکاریں. اذا دعاکم جب وہ تم کو پکارے, وہ کون؟ رسول پاک. جب رسول تم کو پکاریں تو اللہ اور رسول کی طرف دوڑو, لپکو, جلدی آؤ. کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے تاخیر ہونے کا عذر ہر ایک قبول کرے گا, مگر رسول بلائیں تو قبول نہیں ہے. نماز پڑھ رہے تھے, رسول نے پکارا ہے, تو اب تم یہ عذر کرو کہ جب
میں نماز میں تھا اس لیے تاخیر ہوئی. نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. مگر یہ رسول کی عظمت ہے کہ وہ پکاریں تو عبادت چھوڑ کر کے جانے عبادت کے لیے آؤ. کہ رسول کی بارگاہ کی حاضری روح عبادت ہے، اس لیے وہ چھوڑ کر کے آؤ. اسی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کوئی ہو، چاروں ائمہ فرماتے ہیں جب نماز میں کوئی ہو اور رسول پاک پکاریں تو فرض ہے کہ نماز چھوڑ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضری دے. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ چل کر آئے گا بارگاہ رسالت میں، قبلہ چھوڑے گا، مگر پھر بھی نماز اس کی باقی رہے گی. جب یہاں سے فرصت ہو واپس جا کر باقی نماز ادا کر لے. ایک رکعت پڑھی تھی تو دوسری پڑھ لے، یہ نہیں کہ پھر سے پڑھے. ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا اس رکعت کا سجدہ باقی تھا کہ رسول نے پکارا تو تم وہاں فوراً حاضری دو. جب وہاں سے فرصت ملے تو اسی رکعت کا ایک سجدہ کر. یہ نہیں ہے کہ اکثر نو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی. اس سے پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظمت ادا کی ہے کہ اپنی عبادت رکھی اور نبی کی بارگاہ کو روح عبادت بنا دیا. پھر اس آیت پر ایک مرتبہ اور غور کرو. فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی طرف دوڑو جب رسول تمہیں پکاریں. پکارا کس نے؟ رسول نے. آپ چلے کدھر؟ رسول پاک کی طرف. لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رسول پاک کے دربار میں جا رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں، اور پوچھا آپ سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ بھی کہو گے کہ ہاں بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں. مگر اللہ فرما رہا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول. تم جا تو رہے ہو رسول پاک کے دربار کی طرف، مگر پہلے یہ جانا ہماری طرف ہوا، بعد میں رسول کی طرف. اس لیے استجیبوا للہ پہلے کہا گیا، للرسول بعد میں کہا.